إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ، اما بعد. سامعین، ناظرین، اب رمضان ختم کے قریب ہے، لاک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے. اب اس صورت میں نماز عید کب اور کہاں کیسے ادا کریں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز عید کی شرائط وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں، سوائے خطبے کے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عید میں خطبہ سنت ہے. اس کے علاوہ جو عید جمعہ کی شرائط ہیں وہی شرائط عیدین کی بھی ہیں. اب نماز جمعہ جو ہوتی ہے مساجد میں، اس کے علاوہ نماز جمعہ کے لیے اذن عام ایک شرط پائی جاتی ہے. اذن عام یعنی عام اجازت ہو، یہ ایک شرط ہے جمعہ کی شرائط میں سے. تو اب یہاں پر یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی گھروں پہ جب یا کسی حال میں گھر کے صحن میں نماز کی اجازت دی جائے تو پھر گھروں میں تو اذن عام یعنی عام اجازت تو نہیں ہوتی نا بھائی، تو پھر گھروں میں جمعہ کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اگر مسجد میں جمع ہوتے ہیں سب لوگ تو حکومت کی خلاف ورزی ہوگی، اگر مسجد میں جمع نہ ہو تو گھروں میں جمعہ کیسے ہوگی؟ یہ تو پھر اذن عام کی اجازت ہی نہیں پائی جا رہی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ اذن عام کا کیا مطلب ہے. اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں نماز پڑھنے سے روکا نہ جائے، آپ کو عام اجازت ہو، یہ مطلب ہے اذن عام کا. یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں یا حال میں کسی جگہ پر 4-5 افراد ہو کر تو روکا نہ جائے، یہ اذن عام کا مطلب ہے. اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ نہ ہو، جیسے اب حکومت کی طرف سے جو پابندی عائد کی گئی ہے مسجدوں میں 4-5 افراد سے زیادہ نہ ہو، تو وہاں پر بھی اذن عام نہیں پایا جا رہا ہے زیادہ، تو پھر کیا مسجدوں میں جمعہ جائز نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں تو جمعہ جائز ہے لیکن بھیڑ بھاڑ سے منع کیا گیا. ایسے ہی کسی پولیس اسٹیشن میں ہو تو وہاں عام آدمی تو نہیں جا سکتا، اس لیے جمعہ کو بھی نہیں جائے گا. ایسے ہی کسی مہمان خانہ وغیرہ ہے کسی خاص کسی لوگوں کے لیے تو وہاں ہر ایک کو جانے کی اجازت تو نہیں ہے. ایسے ہی گھر وغیرہ میں بھی ہر ایک کو آنے کی اجازت سے جو روکا جا رہا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. تو اذن عام اگر گھر میں 4-5 افراد اگر ہو تو وہاں نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عید بھی ادا کی جا سکتی ہے 4-5 افراد اگر ہو تو اذن عام یہاں پر پایا جا رہا ہے. جو روکنے کی جو وجہ ہے جمعہ نہ ہوتی ہو اس لیے روکا جا رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے. روکنے کی جو وجہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ سے منع کیا گیا ہے. اب عید کا مسئلہ ہے تو عید کے موقع پر بھی ایسے ہی کریں، جہاں لوگ 4-5 افراد جمع ہو سکتے ہوں گھر کے باہر صحن میں وغیرہ، یا گھر کے ایسا کمرہ ہے کہ باہری روڈ کی طرف دروازہ کھلتا ہو تو اس جگہ پر بھی، یا گھر کے باہر کسی ہال وغیرہ کھلی جگہ پر 4-5 افراد اگر ہوں تو وہاں پر عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے. یہ ہے اذن عام کا مطلب ہے. تو اب اس کے علاوہ اگر ہم سے نماز چھوٹ جائے یا نماز عید نہ پڑھ سکیں یا 4-5 افراد نہ ہو رہے ہوں تو پھر پریشان یا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم گھروں میں اپنے 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک ثواب عطا فرما دیں گے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ چاشت کی نماز عید کا بدل نہیں ہے. جیسے جمعہ چھوٹ جائے
तो ज़ोहर की नमाज जुमा का बदल है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर ईद की नमाज छूट जाए या ना पढ़ सके तो उसका बदल चाश्त की नमाज नहीं है, ये अलहदा नमाज है चाश्त की। ईद की नमाज पढ़ सकते हो तो वो पढ़ें, अगर ईद की नमाज ना पढ़ सकते हो तो घर में 2 रकात या 4 रकात चाश्त की नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस बीमारी को ख़त्म फरमाकर आइंदा हम सबको इकट्ठा होकर ईद की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।